قال الله تعالى في القرآن المجيد: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولبی. صدر محترم، سامعین اکرام، حاضرین مسابقہ اور میری ہمنشین مجلس بہنوں، اس عظیم محفل اور مبارک مجلس میں حق و باطل کی معرکہ آرائی اور نور و ظلمت کے تصادم کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. میری پیاری بہنوں، ازل سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطل اپنے آلات سے لیس ہو کر میدان میں آ جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جب بھی دلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے تو ہر طرف صفاقی، عیاری، غلط گری پھیل جاتی ہے. تو حق کی طاقت دلالت و گمراہی کا خاتمہ کرنے اور ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہے. پھر حق و باطل کی طاقتوں میں ٹکر ہوتی ہے. باطل طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے کہ وہ حق کی طاقت کو پاش پاش کر دے، لیکن وہ خود ہی پاش پاش ہو جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ باطل کی طاقت جب بھی میدان میں آئی تو حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس قوت کو ختم کر ڈالا. اور جب بھی کبھی فرعون وقت نے سر اٹھایا، عصائے موسیٰ کے ضرب نے اس کے ٹکڑے کر دیے. دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتنوں نے جنم لیا، لیکن جب بھی کوئی فتنہ ابھرا کبھی کسی سب شکن قوت نے اس کا قلع کما کر دیا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق، خوارج کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی، بنی امیہ کے مظالم کو مٹانے کے لیے عمر بن عبد العزیز، صلیبی لڑائیوں کے لیے نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، تاتاری شہنشاہوں کے قلوب کو دہوانے کے لیے جلال الدین رومی، ہندوستان میں اسلامی تحریک چلانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی، قادیانیت مرزائیت کی شورش کو فروغ کرنے کے لیے علامہ احمد شاہ کشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات میدان عمل میں آئے. ان بزرگوں نے اسلام میں نئی قوت و حرکت، مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کی. یہ افراد ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی ہر اعتبار سے اپنے زمانے کی ممتاز ترین افراد تھے. طاقتور دلاور شخصیتوں کے مالک تھے. جاہلیت و ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ید بیضا ضرور تھا. اسلام میں جس نے بھی اپنا پیدا کیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی، حق پہ مقابل جو بھی نگرتا آسما ہوا، آج ان کا عرش دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. تاریخ کے اوراق میں ان کا انجام آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. ان کی آواز دبا دی گئی، باطل کو چکنا چور کر دیا گیا، ان کے قلعوں کو مسمار کر دیا گیا. اس کے بالمقابل حق اب تک اسی طرح تاباں و درخشاں ہے، زندہ اور زندگی بخش ہے.